محترم مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بے پناہ احسان اور اکرام ہے۔ ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرے۔ اگر اتباع نہیں کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب پھر اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے اور پھر تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کا لازمی معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے؟ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو، لیکن کیا حقیقت میں جس طرح محبت کرنی چاہیے کیا ہم اسی طرح محبت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر ان کی سیرت پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقی محبت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرتے ہوں گے کہ میں آپ سے دوستی کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ جب آپ مصیبت میں پھنستے ہوں اس وقت اگر وہ ساتھ دے تو حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی دوست تھا، ورنہ مصیبت میں سب اپنا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ غزوہ احد کا آپ قصہ یاد کیجئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر انہوں نے 70 تیر کھائے تاکہ ایک تیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے۔ مصیبت کے وقت جان چلی جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنچ تک نہ پہنچے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ تو صحابہ کرام نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو نہیں سکتا جو بعد والوں نے کیا ہو اور وہ حقیقی محبت ہو اور صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ اگر حقیقت میں وہ محبت کا معیار ہوتا، حقیقت میں وہ محبت ہوتی تو صحابہ کرام نے ضرور کیا ہے۔ ہم میں سے آج بہت سارے لوگ بہت سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ کیا اگر صحابہ کرام نے وہ کام نہ کیا ہو تو اسے ہم حقیقت میں محبت کہیں گے یا حقیقت میں محبت کا معیار یہ نہیں ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک اہم کام اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانے کا کام، عید میلاد النبی کے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں فوراً نہیں چلے گئے اور اس دنیا سے، بلکہ 63 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی۔ ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ وہ موقع آیا تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس دن کو منانے کا اہتمام کیا؟ تھوڑا سا بھی کسی صحابی نے اس طرف اقدام کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائی جائے، یہ عید منائی جائے؟ صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھیں، کیا کسی صحابی نے کبھی اس نام سے کوئی عید منائی؟ تابعین کی زندگی میں آئی، ائمہ کرام کی زندگی میں آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کرام
کیا ان تمام لوگوں نے کبھی بھی کسی نے بھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہے؟ اس طرح کی کسی کام کرنے کی کوشش کی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اگر یہ دین کا جز ہوتا، یہ دین ہوتا، محبت کا یہ معیار ہوتا، تو وہ سب سے پہلے کرنے والے تھے۔ جو اپنے جسموں پر تیر کھا سکتے ہوں وہ اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا وجود 500-600 سال بعد ہو رہا ہے اور پھر دنیا میں یہ پھیل رہا ہے اور لوگ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا حقیقت میں محبت کا معیار ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے دوستو، گزشتہ درس میں نے کہا تھا کہ کسی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی موافقت میں وہ کام نہ ہو، جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے پر نہ ہو، تو عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اس لیے ہماری اگر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں ہے تو اس طریقے پر کرنی ہوگی جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حکم دیا ہے کرنے کے لیے، جو راستہ دکھایا ہے ہمیں چلنے کے لیے، اس راستے پر چلنا، یہ ہے حقیقی محبت۔ اور اپنی طرف سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا اور اسے محبت کا نام دینا، یہ قطعاً محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے ڈرایا تھا، اسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، اسی درمیان میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ آنے دو، لیکن کیا کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں اس دین کے اندر ایجاد کر دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر وادی، جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی ایجادات کی ہیں ان کو دور ہٹاؤ، ان کو دور ہٹاؤ۔ ایسے لوگ محروم رہیں گے حوض کوثر کا پانی پینے سے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، دین کے اندر ایجاد کرنے کا، کسی چیز کو ملاوٹ کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حق نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شریعت کامل اور محفوظ ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کامل اور محفوظ ہے۔ اگر حقیقت میں یہ عید بھی اس نام سے بھی کوئی عید ہوتی تو جس طرح ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس طرح اس عید کے منانے کا بھی کوئی چرچا ہوتا، سلف صالحین اس عید کا بھی اہتمام کرتے۔ جس طرح دوسرے عیدوں کے اندر ہم نماز پڑھنے نکلتے ہیں، اس کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عید مناتے بھی ہیں، جشن ولادت مناتے بھی ہیں، وہ خود عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ اس عید میں نماز کا حکم نہیں آیا ہے۔ تو کیا عید منانے کا حکم آیا ہے؟ اس کا بھی حکم نہیں آیا ہے۔ تو جب حکم نہ آنے کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے تو عید منانے کا بھی حکم نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزارا تھا، ہم بھی اگر گزاریں تو ہمیں بھی ہوائی جہاز اور ٹرین اور بسیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ تو نئی ایجادات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، سائنسی ایجادات سے دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے، دین کی نسبت سے اگر کوئی کام کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہیں اور اس زمانے میں کرنے کے اسباب وسائل موجود تھے، اس کے باوجود نہیں کیے ہیں، تو یہی حقیقت میں بدعت ہے۔ کیا جو 2 عید منا سکتے ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایک تیسری عید نہیں منا سکتے تھے؟ کون سی چیز مانی تھی؟ اس کو ہی منا سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں منایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی اپنے نبی کی یوم ولادت مناتے ہیں، کرسمس، تو ہم کیوں نہ منائیں، ہمارے نبی تو ان سے افضل ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا، بلکہ عیسائی خود اپنی طرف سے انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنی طرف سے، وہ تو اپنے نبی کو اللہ بھی کہتے ہیں اور اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دین تھا؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے یہ تمام چیزیں ایک دم غیر مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے قبول فرمائیں۔ آمین تقبل رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔